بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 22 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ندا کا بیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا النِّدَاءُ فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ أَدْعُو وَأَدَاوَتُهُ ثَمَانِيَةٌ يَا وَالْحَمْزَةُ وَأَيْ وَآ وَآ وَأَجَا وَهَجَا وَوَا، فالحمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد، وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالحمزة وأي إشارة إلى أنه لشدة استهزاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، وقول الشاعر السكان نعمان الأراك تيكنوا بأنكم في ربع قلب سكان، وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأحد الحروف الموزوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة، حتى كان بعد درجته في العزم عن درجة المتكلم بعدا في المسافة، كقولك أيا مولاي وأنت معه، أو إشارة إلى انحطاط درجته كقولك أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول كأنه غير حاضر في المجلس، كقولك للساحي أيا فلان۔ وقد تخرج الألفاظ النداء المعنى الأصلي لمعان أخرى تفهم من القرائن كالإغرار، نحو قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، والزجر نحو أفؤادي متى المتاب ألما تسهو والشيب فوق راسي ألما، والتحجر والتزجر نحو يا منازل سلمى أين سلماك، ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحوها، والتحسر والتوجع كقوله أيا قبر معن كيف وريت جوده، وقد كان منه البر والبحر مترعا، والتذكر نحو أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللاتي مزينا رواجع، وغير الطلبش يكون بالتعجب والكسم وصيغ العقود كبئت واشتريت، ويكون بغير ذلك، وأنواع الإنشاء غير الطلبش ليست من مباحث علم المعاني فلذا ضربنا صفحا عنها۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بہرحال ندا، پس وہ طلب کرنا ہے توجہ کو ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ اس کے حروف 8 ہیں: یا، حمزہ، وَأَيْ، وَآ، وَآ، وَأَجَا، وَهَجَا، وَوَا۔ پس حمزہ اور ای قریب کے لیے آتے ہیں اور ان کے علاوہ بعید کے لیے، اور کبھی اتارا جاتا ہے بعید کو قریب کے مرتبے میں۔ پس ندا دی جاتی ہے حمزہ اور ای کے ذریعے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ متکلم کے ذہن میں زیادہ مستحضر ہے۔ ایسے ہو گیا ہے جیسے وہ منادہ اس متکلم کے ساتھ حاضر ہے، جیسے شاعر کا قول: اے نعمان، عراق کے رہنے والو، تم یقین کر لو کہ تم لوگ میرے دل کے گھر میں رہتے ہو۔ اور کبھی اتارا جاتا ہے قریب کو بعید کے مرتبے میں، پس ندا دی جاتی ہے ان حروف میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ منادہ بڑی شان، بلند مرتبے والا ہے، حتیٰ کہ اس منادہ کے درجے کی دوری بڑائی میں متکلم کے درجے سے ایسی ہے جیسے دوری ہوتی ہے مسافت میں، جیسے تیرا کہنا ہے اے میرے مولا حالانکہ تم اس کے ساتھ ہو، یا اشارہ کرتے ہوئے اس کے درجے کے انحطاط کی طرف، جیسے تیرا قول اے یہ اس شخص کے لیے جو تیرے ساتھ ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سامع غافل ہے نیند یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے، گویا کہ مجلس میں حاضر نہیں ہے، جیسے تیرا کہنا ہے غافل کے لیے ایا فلان،
اور کبھی الفاظ ندا اپنے اصلی معنی سے نکل کر دوسرے معنی کی طرف نکل جاتے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں قرائن کے ذریعے، جیسے کل اغرائی، اغراء یعنی ابھارنا، جیسے تیرا قول اس شخص کے لیے جو مظلومیت کا حال بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یا مظلوم، اور زجر جیسے اے میرے دل کب توبہ کا وقت آئے گا، کیا ابھی تک تو ہوش میں نہیں آیا حالانکہ بڑھاپا میرے سر پر اتر چکا ہے، اور حیرت اور بے قراری کے لیے جیسے اے سلمہ کی منازل تمہاری سلمہ کہاں ہے، یہ زیادہ تر کھنڈرات اور سواریوں اور اس جیسی چیزوں کی ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حسرت اور درد بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ شاعر کا قول، اے معان کی قبر کیسے چھپا لیا تو نے اس کی سخاوت کو، حالانکہ زمین اور دریا اس کی سخاوت سے بھرے ہوئے ہیں، اور یاد دہانی کے لیے جیسے اے سلمہ کی منزلیں تم دونوں پر سلامتی ہو، جو زمانے گزر گئے ہیں وہ لوٹ کر آنے والے ہیں، اور انشاء غیر طلبی ہوتے ہیں تعجب اور قسم اور عقود کے صیغے کے ساتھ، جیسے بعتو و اشتریتو، اور ان کے علاوہ سے اور انشاء غیر طلبی کی قسمیں علم المعانی کی مباحث سے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس سے اعراض کیا ہے، اعراض کرنا۔ اب تفصیل دیکھ لیجئے، آج ہم ندا کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا کہ انشاء دو قسم پر ہے، ایک انشاء طلبی اور ایک انشاء غیر طلبی، اور انشاء طلبی 5 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا۔ تو باقی 4 کے بارے میں تو ہم نے تفصیل سے پڑھا، یعنی امر، نہیں، استفہام اور تمنی کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ آج ہم ندا کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو ندا لغت میں آواز دینے کو اور پکارنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں متکلم کا مخاطب کی توجہ کو طلب کرنا کسی ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ مثلاً آپ کہتے ہیں یا زیدو، اے زید، تو یہاں پر یہ جو یا ہے یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے۔ اصل میں متکلم گویا یوں کہہ رہا ہے ادعو زیدن، میں زید کو بلا رہا ہوں، تو ادعو فعل کی جگہ یا لے آئے اور منادا کو مبنی کر دیا، تو مبنی علی الضم جب مفرد ہو تو کہتے ہیں یا زیدو، تو یہ یا ادعو فعل کے قائم مقام ہے، یعنی میں بلا رہا ہوں۔ یا آپ کہتے ہیں یا زیدو، تو یا بھی حروف ندا میں سے ہے اور حمزہ بھی حروف ندا میں سے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ازیدو، اور وا بھی حروف ندا میں سے ہے، وزیدو، اور وائی بھی حروف ندا میں سے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ای زیدن۔ تو یہ سب قائم مقام ہے ادعو فعل کے۔ وَأَدَاوَتُهُ ثَمَانِيَةٌ، تو یہاں سے مصنف ندا کے حروف بیان کر رہے ہیں کہ حروف ندا 8 ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 حمزہ، نمبر 3 ای، نمبر 4 آ، نمبر 5 آ، نمبر 6 ایا، نمبر 7 حیا، نمبر 8 وا، اور ان میں سے حمزہ اور ای قریب کے لیے ہے، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ بعید کے لیے ہیں، یعنی 8 میں سے یہ حمزہ اور ای تو قریب کے لیے ہیں اور باقی 6 بعید کے لیے ہیں۔ فالحمزۃ وای للقریب وغیرہما للبعید، یعنی حمزہ اور ای یہ قریب کے لیے ہیں، یعنی جب منادا جس کو آپ ندا دے رہے ہیں وہ قریب ہو تو حمزہ اور ای الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے زید آپ کے قریب ہے اور آپ اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف، تو آپ کہیں گے ازیدو، یا آپ کہیں گے ای زیدو۔ اگر آپ زید سے دور ہیں تو آپ ازیدو نہیں کہیں گے بلکہ ایا زیدن یا حیا زیدن یا وزیدن کہیں گے، یعنی حمزہ اور ای کے علاوہ جو بھی ہیں وہ کہیں گے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ حمزہ اور ای قریب کے لیے اور باقی سارے بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس میں یا بھی داخل ہوگی، تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یا بھی بعید کے لیے ہے۔ کوئی دور ہو تو تب یا کے ساتھ پکارا جائے گا، جیسے اگر زید دور ہے
تو کہا جائے گا یا زیدو، قریب ہو تو پھر اس کے لیے یا وضع نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو آیا ہے کہ یا بھی بعید کے لیے ہے، یہ علامہ زمخشری کا مذہب ہے، جبکہ صاحب کافیہ اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا بعید کے لیے نہیں ہے بلکہ یا عام ہے، وہ قریب کے لیے بھی وضع ہے اور بعید کے لیے بھی۔ جس کے لیے بھی یا کو استعمال کیا جائے وہ حقیقت ہے، یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے بھی بعید کے لیے بھی۔ آگے وقد ينزل البعید، یہاں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی خلاف ضابطہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ منادہ بعید کو قریب کے درجے میں اتار کر اس کے لیے حمزہ اور ای کا استعمال کرتے ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ منادہ مکان اور جگہ کے لحاظ سے اگرچہ بہت دور ہے مگر قلب اور ذہن کے اعتبار سے اتنا قریب ہے کہ باوجود دوری کے گویا پاس ہی ہے، جیسے کہ شاعر کا یہ قول ہے اسکان نعمان العراقی تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکانا۔ تو اس شعر میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ نعمان عراق کے رہنے والے شاعر کے پاس نہیں ہیں، اس لیے حیا ایا ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے حمزہ ندا کو استعمال کیا ہے جو کہ قریب کے لیے ہے، کیونکہ شاعر کو نعمان عراق کے رہنے والوں سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے دل میں بسنے والے ہو، کیونکہ جو دل میں رہتے ہیں وہ دور نہیں ہوتے بلکہ قریب ہوتے ہیں۔ آگے وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی منادہ قریب کو منادہ بعید کی جگہ رکھتے ہیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ منادہ اس قدر عظیم الشان ہے اور بلند مرتبے والا ہے، گویا کہ بڑائی میں اس کا مرتبہ متکلم کے مرتبے سے اتنی ہی دوری رکھتا ہے جتنی کہ مسافت۔ جیسے ایا مولا، تو یہاں پر ایا بعید کے لیے ہے، منادہ قریب کو منادہ بعید قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اس لیے متکلم نے مسافت کے اعتبار سے دور سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کبھی منادہ قریب کو بعید کی جگہ پر رکھنے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ منادہ کا مرتبہ کم ہے، جیسے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایا حاذا، اے یہ، تو اس سے اس کی تحقیر مقصود ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سامع نیند یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے غافل ہے، تو گویا کہ وہ مجلس میں موجود ہونے کے باوجود مجلس سے غیر حاضر ہے، جیسے ایا فلان، اس میں حرف ندا بعید استعمال کیا گیا ہے۔ اور لفظ سکان بمعنی باشندے کو کہتے ہیں، قیام کرنے والے، وہاں کے رہنے والے۔ اور نعمان العراقی یا نعمان العراقی دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک جگہ کا نام ہے، عرفات اور طائف کے درمیان وادی کا نام ہے۔ تیقنوا بمعنی یقین کرنا، ربعی بمعنی منزل مکان، جمع اس کی ربوعن۔ آگے وقت تخرج الالفاظ الندائی، یہاں سے مصنف ندا کے مجازی معنی کو بیان کر رہے ہیں اور وہ مجازی معنی قرائن سے سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اغراء، کبھی حروف ندا ابھارنے کے لیے بھی آتا ہے، ترغیب دینے کے لیے، کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ یا مظلوم، کہنا اس شخص سے جو ظلم کی شکایت لے کر آئے، شکایت سننے کے دوران۔ مثال مذکور میں یا اگرچہ ندا کا حرف ہے مگر اس کا مقصد طلب الاقبال نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم کی داستان بیان کرنے والا حاکم کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، بلکہ مقصد اس کو اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرنے پر ابھارنا اور آمادہ کرنا ہے۔ اور کبھی حروف ندا
زجر و توبیخ یعنی ڈانٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ افوادی متل متاب علما تسہو والشیب فوق راسی علما۔ تو اس شعر میں سمجھنے والی بات افوادی ہے جو طلب الاقبال کے لیے نہیں استعمال ہوا، اس لیے کہ متکلم نے اس لفظ سے اپنے ہی کو پکارا ہے، یعنی اپنے ہی کو ندا دی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود پہلے ہی سے متوجہ ہے، بلکہ اس کا مقصد غافل نفس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے کہ جو زندگی اب تک اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں گزری وہ تو گزری ہی، اب جب کہ بڑھاپا آ گیا تو اب تو ہوش میں آ کر توبہ کر لینا چاہیے۔ فالتحجری والتزجری یعنی حیرت اور بے قراری کے لیے ندا کا استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے ایا منازل سلمہ این سلمہ کی۔ تو اس مثال میں سمجھنے والی بات ایا منازل سلمہ ہے، یہاں پر بھی ندا معنی غیر اصلی حیرت اور بے قراری میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ شاعر نے منازل سے اپنی محبوبہ کی قیام گاہوں کو مخاطب بنایا ہے، اور وہ چونکہ غیر عاقل ہیں، جن میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ذہن اور دماغ میں پرانی یادیں تازہ کر کے حیرت اور بے قراری میں دریافت کر رہا ہے کہ سلمہ کہاں گئی۔ آگے والتحسری والتوجعی یعنی حسرت اور تکلیف کے لیے بھی کلمات ندا کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایا قبر معن کیف وریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا۔ یہاں پر معن سے مراد معن بن زائدہ شیبانی ہے جو نہایت سخی اور دریا دل انسان تھا، اور ورا یواری مواراتن مفاعلتن چھپانا، اور مترعن بمعنی بھرپور ہونا، بھرنا۔ تو اس شعر میں سمجھنے والی بات یعنی محل استشہاد ایا قبر معن ہے، یہاں بھی حروف ندا اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر نے قبر کو مخاطب بنایا ہے جو بے جان ہے، جس میں متوجہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بلکہ شاعر معن بن زائدہ جیسے فیاض اور سخی انسان کی موت پر اظہار حسرت اور افسوس کر رہا ہے کہ معن جو کہ سراپے سخی تھا آج وہ مٹی کے اندر دفن ہے، ہائے افسوس اسے موت نہ آتی۔ اور آگے والتذکری یعنی کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے بھی حروف ندا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تذکر بھی ندا کا اصلی معنی نہیں ہے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ایا منزلی سلم سلام علیکما حل الازمن اللاتی مزینہ رواجع۔ تو اس شعر میں سمجھنے والی بات ایا منزلی سلمہ ہے، اور شاعر سلمہ کے مکانات کو مخاطب کر کے گزرے ہوئے زمانوں کو یاد کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خوشی اور مسرت اور محبت اور عشق کے ایام جو گزر گئے اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہاں بھی شاعر نے محبوبہ کے مکانات ہی کو مخاطب بنایا ہے، اس لیے معنی حقیقی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ وغیر الطلب یکون بالتعجب، تو یہاں سے مصنف انشاء کی دوسری قسم انشاء غیر طلبی کو بیان کر رہے ہیں۔ انشاء غیر طلبی وہ کلام ہے جو کسی مطلوب کو نہیں چاہتا، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا تعجب جیسے ما احسن زیدن، قسم جیسے واللہ انا صادق، اور عقود کے صیغے جیسے بعت و اشتریت۔ وانواع الانشاء یہاں پر فرماتے ہیں کہ انشاء غیر طلبی علم المعانی کے مباحث میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی اور تفصیل بھی بیان نہیں کی ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، ندا کے الفاظ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ان کے استعمال کی کیا تفصیل ہے؟ وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 2، انشاء غیر طلبی کی تعریف کریں اور بتائیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ سوال نمبر 3، ندا کے مجازی معنی کون کون سے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔